السلام علیکم خواتین حضرات، چند حسب حال باتیں لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز، ہم سب کا بہت چلبلا عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ چلبلے، یار یہ جو تم نے مجھے اب چلبلے کا نام دے دیا، یہ کو اب نیا میرا ڈیزگنیشن ہے؟ پہلے تم کہتے تھے کہ تم مہمان ہو، اب تم نے مجھے چلبلے کا نام دے دیا۔ پیار سے کہا ہے یار، تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ نہیں یار، نام تو واقعی بہت اچھا ہے، اس پہ گانا بھی بن سکتا ہے۔ آ آ آ پانی کا چلبلا، آ آ آ پانی کا چلبلا، 60 منٹ دا شو وے تو کھال پی لے موجوڑا، کھال پی لے موجوڑا، چائے کا چلبلا، آ آ آ چائے کا چلبلا۔ موج بھی اڑاؤ لیکن کام بھی ساتھ کرو، خبروں کا تبصرہ کرو۔ ساتھ ہی اس کا اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ میرا خرچہ نہ ہو جائے گا۔ موج اڑانا ہے اس نے۔ کراچی کی ہلاکتوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ملوث ہیں۔ سندھ حکومت کو ہدایت کر دی ہے، جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم گیلانی۔ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، ہائے 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 ہائے، یہ ہوتا ہے سچا مرشد۔ میرے مرشد نے کہا کہ ہلاکتوں میں پی 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 کے بندے بھی ملوث ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بنین پہنی ہوئی یا کہ نہیں۔ کیسا سچا مرشد ہے، ہائے ہائے ہائے۔ یا میرے مرشد نے سچ بولا ہے، یا پھر اک کے کہا کہ اچھا بھائی جی تسی نہیں تو پھر ہم بھی قاتل ہیں، ہم بھی قاتل ہیں، ہم بھی قاتل ہیں۔ اور اس میں انکشاف والی ہے، سچ بولنے والی کیا بات ہے؟ خام خواہ اپنے مرشد کو کریڈٹ دیے جا رہے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ یار یہ تو بچہ جانتا ہے کہ کراچی کے فسادات میں 3 ہی فریق ہے، اے این پی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی انکشاف کرے کہ جی حسب حال جنید، عزیزی اور ناجیہ کرتے۔ شاباش یار، عقل کرو، کس بات میں کس کی مثال دے رہے ہو، تینوں کو ملوث کر رہے ہو۔ اگلی خبر پڑھو، اس کی طرف سے تو کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں ہے۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی صورتحال پر پریشان ہوں، حالات بہتر نہ ہوئے تو جگہ جگہ انا ہزارے پیدا ہوں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب بھی عجیب مہمہ ہے۔ ایک طرف ملک کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت بھی سنبھالی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ کی یہ خواہش اور کوشش بھی ہے کہ عوام آپ کو ملک کا سب سے بڑا انقلابی اور باغی بھی تسلیم کر لے۔ چلو وہی بات، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں ہونی۔ اور پائی پروڈیوسر صاحب ادھر کو پڈسٹل فین ہی رکھوا دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انا ہزارے پیدا ہوں گے، ہزارے۔ انا ہزارے کس کے خلاف پیدا ہوں گے؟ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نا۔ ہاں جی، تو پھر یار انڈیا میں اگر انا ہزارے پیدا ہو رہے ہیں تو ادھر تو جتنی کرپشن ہے، ادھر تو پھر انا کروڑے چاہیے، انا کروڑے، بلکہ انا اربے چاہیے، انا خربے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تو اربوں اور خربوں میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے تو کرپٹ لوگوں کا حال اس نشئی والا ہو گیا ہوا ہے، جو 3 ڈاکوؤں کے ساتھ ایک گھر میں ڈاکہ مارنے چلا گیا، وہ تینوں پیسے نکال رہے تھے لوٹ، نشئی نے پاس سے کہا کہ یار عقل کرو یار، خدا کا واسطہ ہے، ریڑا ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، مکان ہی اٹھا کے ریڑے پہ رکھو، کر جا کے صاف کر لے۔ میو ہاسپٹل کی لفٹ 3 ماہ سے خرابی کے باعث بند، لواحقین سخت پریشان۔ خرابی کی وجہ سے نہیں بند، تو خود انہوں نے بند کی ہے۔ کیوں؟ ادھر کو مریض داخل تھا 2-3 مہینے سے، اچھا۔ وہ اتنا کھوچل تھا، اس نے لفٹ پہ ٹکٹ لگا دی ہوئی تھی، مریضوں کو چونٹے دے رہا تھا۔ کیا فضول بات کر رہے ہو یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، مریض جو ہے نا وہ لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہے تھے تڑا تاڑے، تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ اب انہوں نے بند کر دیا تاکہ مریض سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا۔ جب 30-40 سیڑھیاں چڑھ کے مریض اوپر جاتا ہے اور جا کے ادھر ڈاکٹر کے سامنے ہاف کے بیٹھتا ہے، ڈاکٹر فوراً کہہ دیتا ہے اللہ بھائی اس کو یا دما یا ٹی بی۔ تشخیص میں ذرا تیزی آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے لفٹ بند کی ہوئی ہے۔ میو ہسپتال کی انتظامیہ کو اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے۔ کسی سرکاری ہاسپٹل میں تم آدھے گھنٹے کے لیے چلے جاؤ اور واپس آ کے تم ٹی وی سکرین پہ اپنے حکمرانوں کی لچھے دار تقریریں سنو، کتنا پیار آئے گا تمہیں اپنے حکمرانوں پہ۔ پھر حکمرانوں کو تو چھوڑ دو ایک سائڈ پہ،
یہ تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ماں آدھے گھنٹے کے لیے اسپتال چلا اللہ کرے فضول اللہ آدمی۔ معاف کرے عزیزی صاحب۔ اگلی خبر پہ تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے مجھے تو ایک خبر سمجھاؤ ذرا پوچھو۔ یار یہ مہمہ کیا ہے؟ پنجاب حکومت کہتی ہے شہباز شریف صاحب کی جان کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہمارے راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو رحمان ملک صاحب ذمہ دار ہوں گے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ سب کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں کیا بتاؤں، میری خود جان کو خطرہ ہے۔ اللہ اچھا خیر۔ ہاں میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا 106 سال کا دادا ہے، وہ تمہارا شو دیکھتے دیکھتے اتنی زور سے ہنستا ہے کہ کرسی سے نیچے جا گرا ایک دن۔ جس دن ہمارے دادے کو کچھ ہو گیا تو تم یہ میدان، اس دن سے میں اتنا ورڈ ہوا ہوں تو میں کیا بتاؤں۔ ادھر شو شروع ہونے سے پہلے میں پرے جا کے اس کو فون کرتا ہوں کہ شو شروع ہونے لگا ہے، دادے کی سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ نہیں یار سیریس تبصرہ کرو۔ سیریس تبصرہ کیا کروں، سارے بیوی پنجی گن مین لے کے پھر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، پھر ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ دیکھو ذرا، اگر خطرہ نہیں ہے تو صرف عوام کی جان کو نہیں ہے، نہ کراچی میں عوام کی جان کو خطرہ ہے، نہ بلوچستان میں عوام کی جان کو خطرہ ہے، نہ فرنٹیئر میں عوام کی جان کو خطرہ ہے، نہ لاہور میں عوام کی جان کو خطرہ ہے، صرف عوام ایجی ہے۔ بہت پریشان ہے حکمران بیچارے، تمہیں کیا بتاؤں کس طرح بیچارے یہ سارے پھر رہے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے عوام کی۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے موقع پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ ماشاءاللہ، پہلی ٹرینیں تو چلا لے۔ یار ہمیں مایوس نہ ہوا کرو، حوصلہ بلند رکھا کرو۔ یہ بلور صاحب نے چھوٹی عید پہ کراچی سے 4 ٹرینیں چلائی ہیں جو بڑی عید پہ لاہور پہنچ جائیں گی، اس لیے بھائی ذرا سامان سفر زیادہ ساتھ رکھنا پڑے گا، سکھر آ کے چھوٹی عید ہو جائے گی، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہاں 7-8 گھنٹے تو عام گڈی کھڑی ہوتی ہے، ادھر جناب اتر کے آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور عیدی سے بھی نہیں گھبرانا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کو آرڈر ہو گیا ہے، وہ اپنے پنڈ چھوٹی عید پڑھ کے فوراً سیدھا اسٹیشن پہ آئیں گے، شام تک پہنچ جائیں گے، پھر آ کے سارے مسافروں میں عیدی تقسیم کریں گے، اور جو مسافر وہاں پہ عید پڑھنا چاہیں اسٹیشن کے اوپر، وہاں پہ نلکے میں پانی نہیں ہے، اس لیے تیمم کر کے پڑھ لے، کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ اور جن مسافروں کے ساتھ بچے ہیں ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسٹیشن پہ بچوں کو کھیلنے دیں۔ جی جناب، جو ریلوے ٹریک کے اوپر اوور ہیڈ برج ہے ادھر بچے چھوڑ دیں، بچے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ کے عیدگاہ کے جھولوں کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اور جن بچوں کو شیشہ لینے کا شوق ہے ان کے لیے بھی انتظام کر دیا، سگنل چلانے والے کو کہہ دیا کہ جب بھی کوئی بچہ سگنل کے ساتھ لٹکے تو اس کو سگنل کے ساتھ چوٹے دینے۔ کھانے پینے کی طرف سے بھی پریشان نہ ہو، بلور صاحب نے آرڈر کر دیا کہ سارے مسافروں کو عید کی سیویوں کی جگہ پہ ایک ایک ٹھنڈی بوتل اور ایک ایک سموسہ دیا جائے۔ وہ عید کا بوتل اور سموسہ ہوگا، کہیں افطاری سمجھ کے شروع ہو جائے۔ اس طرح سارے مسافروں کا لاہور آنے تک منہ کے اوپر گرد بیٹھ جائے گی اور ٹھنڈی بوتل اور سموسے سے گلا بیٹھ جائے گا، پھر مسافر 2-3 مہینے آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یار یہ جو تم لوگ ہنس رہے ہو، میں نے کہیں غلط پبلسٹی تو نہیں کر دی؟ نہیں۔ یار آپ دونوں سیانے بیانے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو انگریزی بھی آتی ہے دونوں کو ہی۔ تم بھی سیانے ہو یار، دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ نہیں، میں جس حوالے سے کہہ رہا ہوں اس میں ذرا آپ کی دانشمندی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یہ کسی خطے کے لوگوں کے جب حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، اور وہاں پہ آمریت کا راج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ، وہ عوام اس خطے کے لوگ جو ہیں، وہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ کو بلاتے ہیں کہ آ کے ہمارے حقوق ہمیں دلائے جائیں اور ہماری آمریت سے جان چھڑائی جائے، تو اس کے لیے اس خطے کے لوگوں کو کوئی امریکہ کو خط لکھنا پڑتا ہے یا کوئی ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے اوباما کو؟ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس شو کے اندر جو میرے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور جو تمہارا آمریت کا راج یہاں پہ ہو گیا ہے،
اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اوباما سے رابطہ کروں اور وہ ادھر آئے اور آ کے میرے حقوق مجھے دلائے. عزیزی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کروں, مجھے کو مشورہ دیں آپ لوگ. کیوں امریکہ کیوں تمہاری مدد کو آئے گا؟ حسب حال میں سے تیل نکل آیا ہے یا کچھ سونے کے ذخائر دریافت ہو گئے, کیوں امریکہ تمہاری مدد کرے گا؟ تو یہ امریکہ تیل اور سونا دیکھ کے آتا ہے؟ ظاہر ہے وسائل دیکھ کے آتا ہے, یا کوئی اس کا سیاسی فائدہ ہو تو آتا ہے. نہیں تو اگر میں ادھر ایک 1.5 لیٹر والی تیل کی بوتل بھر کے رکھ لوں اور ساتھ ایک سونے کی مندری بھی رکھ لوں تو پھر آ جائے گا. 1-2 فوجی بھیج دے گا اپنے. 1-2 فوجی جی, اور اس حرکت پہ آپ کو لے بھی جائیں گے اپنے ساتھ. کیوں, تیل اور سونا تھوڑا رکھا تو یہ جو لیبیا اور یہ افغانستان اور یہ عراق میں اور ہر جگہ پہ وہ خود ہی آ جاتا ہے, یہاں بہت زیادہ تیل اور بہت زیادہ سونا. افغانستان اور عراق پہ جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت اتنی زحمت اس نے گوارا کر لی تھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کچھ نام نہاد قسم کی قراردادیں منظور کروا لی تھی. اچھا, لیبیا میں تو اس نے یہ تکلف بھی گوارا نہیں کیا. تو چلو اب اس کا ہاتھ کھول گیا تو آ جائے یار ادھر میرے پاس. تمہاری درخواست میں وہ یہاں پر مداخلت نہیں کرے گا, یہ فیصلہ امریکہ خود کرے گا. بڑی طاقتیں ہمیشہ یہ فیصلہ خود کرتی ہیں کہ یہاں پر کتنے انسانی حقوق غصب ہو رہے ہیں. بڑی طاقتیں اور رہ کتنی کو گئی ہوئی ہیں, صرف امریکہ ہی بھجا پھرتا ہے ہر جگہ پہ. گلیاں اوجڑ سنجی ہیں تو وچ امریکہ یار پھرے. یار یہ دیکھو کتنی بھونڈی دلیل دیتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہیں وہ ظلم کی چکی تلے پس رہے تھے, انہوں نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے. اگر یہی دلیل درست تسلیم کر لی جائے تو سوویت یونین نے جتنے ملکوں پر بھی حملہ کیا تھا درست کیا تھا, جائز تھا. اس نے بھی اسی طرح کیا تھا. ہاں, وارسا پیکٹ کے تحت اس نے کہا جی لوگ ہمیں بلاتے ہیں اس لیے ہم وہاں پر حملہ کرتے ہیں یا قبضہ کرتے ہیں, ہم تو ان کی مدد کو پہنچتے ہیں. اچھا, تو یہ امریکہ اب لیبیا میں کس کی مدد کو پہنچا ہے؟ اپنی بھی اور اپنے ہواریوں کی بھی. سب سے بڑا فائدہ تو تازہ ترین جو ہے, جو یہ حکومت ٹراپل ہونے کے ساتھ ہی ہوا ہے, وہ تو اٹلی کو ہوا نا. اٹلی کا ایک بینک یونی کریڈٹ جو بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھا, اس یونی کریڈٹ بینک میں لیبیائی حکومت کے 7.2% شیئرز تھے. بالکل وہ جب ڈیفالٹ کرنے والا تھا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لیبیا کے فنڈز ہیں وہ ہم فریز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بچ گیا. وہ شیئرز جن کی مالیت ابھی فروری میں $2.8 بلین تھی, آج $1.2 بلین رہ گئی. نہیں تو اگر میں اوباما کو تمہارے خلاف فون کرتا ہوں اور بلاتا ہوں تو جو میرا 450 روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ادھر فریز ہو جائے گا. کیسے رابطہ کرو گے؟ تمہارے پاس اوباما کا نمبر ہے؟ تو یار مجھے پتا ہے 2 نمبر ہے. یار یہ ویسے امریکہ کو کتنی کچھ سکری پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہر جھگڑا وہ تیل کے لیے ہی اٹھا لیتا ہے فٹافٹ. دیکھو یار, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کرنل قذافی کے دور کو قطعی طور پر ڈیفینڈ نہیں کرتا. سیدھی بات ہے کہ وہ بدترین آمر تھا اور اس نے وہاں پر بہت سارے انسانی حقوق کو غصب کیا ہوا تھا. کسی طور پر بھی اس جیسے حکمران کو آئیڈیلائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس کا حلیہ ہی بڑا عجیب سا ہے. چھوٹی پپھو 20-25 سال بعد انگلینڈ رہ کے واپس آئے نا تو وہ اس طرح کا لباس پہن کے آتی. 2.5-3 تھان لگتے ہیں اس کے فراق کو. میں تو تمہیں صرف اتنی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قذافی سے اس کے عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ نالا ہو اس کے طرز حکومت سے, لیکن جس جواز کی بنا پر اس کو ہٹایا گیا ہے, اس کے خلاف بغاوت برپا کی گئی ہے اور پھر باغیوں کو سپورٹ کیا گیا, ان کو ڈالرز فراہم کیے گئے, ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا, نیٹو نے بمباری کی, وہ جو اس سارے معاملے کو جو جواز مہیا کیا گیا وہ انتہائی بونڈا ہے. سیدھی بات ہے کہ قذافی کے جو جرائم تھے وہ ناقابل معافی تھے. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو آئیڈیلائز نہیں کیا جا سکتا, لیکن امریکہ کے حوالے سے اس کو بھی اسی جرم کی سزا ملی ہے جس جرم کی سزا صدام کو ملی تھی. کیا مطلب؟ بھئی دیکھو, صدام نے بھی سب سے پہلے ڈالر کی حاکمیت کو چیلنج کیا تھا. میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ امریکہ ہر بات کو قبول کر سکتا ہے, ڈالر کو چیلنج ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اور قذافی کا جرم بھی یہی تھا. کئی ماہ سال سے قذافی جو تھا وہ بہت پرجوش تھا کہ کسی نہ کسی طرح عرب اور بعض افریقی ملکوں کو اس بات پر رضامند کر لیا جائے کہ ان کی مشترکہ کرنسی دینار کی شکل میں سامنے لائی جائے. اب جب وہ اپنی کامیابی کے بہت قریب تھا تو امریکہ کو یہ لالے پڑ گئے تھے کہ کہیں اس حکمت عملی میں قذافی کامیاب نہ ہو جائے. نہیں تو یہ اوباما کا کیوں اتنا سیاپا پڑا ہوا ہے ڈالروں اپنوں کا؟ باقی لوگوں نے زندگی نہیں اپنے طریقے سے گزار نہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ باقیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. حد ہو گئی ہے یار, یہ اوباما جیسے بندے اسٹیٹ بینک کے باہر پرانے نوٹ لے کے نویں دیتے ہیں.
تم یہ دیکھو کہ یہی کرنل قذافی تھا جس نے 2008 میں عرب لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سارے حکمرانوں، سارے عرب حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جس طرح صدام کو حرف غلط کی طرح امریکہ نے مٹا دیا ہے، اسی طرح نہ تم لوگ محفوظ ہو نہ میں. اور آج اس کی بات سچ ثابت ہو گئی. نہیں تو اب امریکی فوج لیبیا میں آ گئی ہے یا وہاں کے لیبیا کے لوگوں کو ہی امریکہ نے ساتھ ملا لی؟ یار جس طرح امریکہ کا ہر ملک میں ایک ہی طریقہ واردات ہے کہ کوئی اپنا کٹ پتلی حکمران بٹھا دیتا ہے، یہاں پر نظر انتخاب جو ہے وہ محمود جبرائیل پہ پڑی ہے. اور محمود جبرائیل وہ شخص ہے، ذرا ذہن میں رکھنا، کہ جو 2008 سے لے کر 2011 تک وزیر انصاف تھا لیبیا کا. نہیں تو قذافی کو اتنی دیر سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کون سا بندہ بٹھایا اور تمہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ وہی محمود جبرائیل ہے جو فرانس کا تمہارا دوست ہے سرکوزی، فرانسیسی فرینچ. بہت اچھے، جو غلط ترین بندہ ہے وہ میرا دوست بنا لیا. تم اس کا بہت ذکر کرتے ہو نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. سنو تو صحیح، یہی محمود جبرائیل جب وزیر انصاف سے پہلے جج تھا تو اس نے بلغارین نرسوں کو سزائے موت دی تھی، جس پر یہ جو سرکوزی تھا یہ بہت سیخپا ہوا تھا. اور بعض فرانسیسی اخبارات یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو لیبیا بھیجا تھا. سرکوزی نے؟ جی سرکوزی نے. اور اس نے یعنی مبینہ طور پر اس نے وہ اس محمود جبرائیل پر اثر انداز ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے یہ سزائے موت معاف کر دی تھی. جی وہ پھر گرل فرینڈ نہیں نا، وہ تو پھر غلط فرینڈ ہوئی. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار ویسے میرا پروگرام تو پھر وچ ہی رہ گیا. جنید یار تم نے عید کا کیا شیڈول بنایا ہوا ہے؟ میرے شیڈول میں تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وہ میرا جو عید کا شیڈول ہے وہ تمہارے شیڈول سے جڑا ہوا ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. میرے شیڈول سے تمہارے شیڈول کا کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا شیڈول ہے؟ یار بات یہ ہے کہ صبح نماز تو چلو اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گھر ہی بندے نے پڑھنی ہوتی ہے، پھر جب نماز پڑھنے کے فوراً بعد جب تم میری طرف آؤ گے فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لے کے، کیک بھی بے شک لے آؤ، وہ میں تو اتنا کو اطرائی نہیں کرتا سویٹ، مجھے ڈاکٹر نے کوئی میٹھا نہیں منع کیا ہوا. تم جب پہنچ جاؤ گے میرے گھر تو پھر ظاہر ہے ساتھ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے آؤ گے، تو پھر سیویاں جو پکی ہوں گی میں نے تمہیں کھلانی ہے، اور ظاہر ہے تم مہمان آئے ہو گے تو پھر تمہیں کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا. بات سنو، بریک لگاؤ. میں نے تمہیں کب یہ کہا کہ میں نے تمہاری طرف آنا ہے اور پھل فروٹ لانا ہے؟ یار تم کہہ نہیں تھے رہے. خدا کا خوف کرو یار، میں نے کب کہا ہے؟ چلو نہیں کہا یار، تم نے سوچا تو ہوگا نا. بندہ کسی کی پرسنالٹی کے مطابق ہی اس کی سوچے سوچتا ہے نا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم آؤ تو تمہارے پاس میں گھنٹہ ڈیڑھ تو بیٹھوں نا. اب آتے ہی نا سارے بچوں کو 1000 روپیہ عیدی پکڑا کے تو نکل گیا. واہ یار، میرا تو 17-18 ہزار گیا نا. پھر 17-18 ہزار کیا مطلب؟ میں بکر منڈی میں رہتا ہوں یار. 6 سارے بچے ہیں، 6000 روپیہ دو اور نکلو. میں نے تمہیں کون سا کو منع کیا ہوا کہ نہ آؤ یا خبردار میرے بچوں کو عیدی دی تو؟ اچھا شیڈیول چاچو بتاؤ. سے تو بچے عیدی لے ہی لیتے ہیں. میں نے کہا ہوا غیر سینیمیٹک کبھی بھی نہیں پیسے لے لے. چاچو کنفرم ہے نا؟ چاچو والی بات پہ قائم ہونا، پھر میں عیدی دے دیتا ہوں. اب میرا مطلب ہے تایا ابو آتے ہیں تو بس ظاہر ہے عیدی دیتے ہیں نا. سمجھا کرو نا بات کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تم بتا دو مجھے کتنے بجے تم نے آنا. اچھا چلو، میں جب واپس چلا جاؤں گا پھر تم میری طرف آؤ گے. اب میں تو بڑا آنا چاہتا ہوں، یار ایک بندہ اگر آئے تو اس کی طرف بھی جانا چاہیے، مگر میرا یار شیڈول عجیب سا. میں نے سویرے قبرستان بھی جانا تھا. اچھا تو یار تم آؤ گے تو تھوڑا لیٹ جانا پڑے گا. پہلے چھوٹے قبرستان جانا ہے، پھر بڑے قبرستان جانا ہے، ادھر نانی کی قبر ادھر ہے. اس کے بعد میں نے میو ہسپتال جانا ہے. وہ میرا بڑا تایا نہیں پکھر والا، وہ بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوئی ہے، وہ داخل ہوا ہوا ہے ادھر، اس کی خبر لینے جانا ہے. ان کی تو پچھلے سال بھی ٹانگ ٹوٹی تھی. وہ ہر سال توڑواتا ہے نا. پچھلے سال تو ملکوں نے توڑی تھی نا، اس دفعہ رانیوں نے توڑی. اگلے سال کا اس کا راجپوتوں کے ساتھ شیڈول طے ہوا. لڑاکا بہت ہے نا، لڑ پڑتا ہے بس، کبھی کسی سے لڑ پڑا کبھی کسی سے. ادھر میں نے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھنا ہے. اس کے بعد ہماری ایک بڑی خالہ ہے، بیوہ ہے بیچاری، ان کی طرف بھی یار بڑا ضروری ہے جانا. سمجھا کرو بات کو. تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں رات کے 10 بجے تک گھر آ جاؤں صحیح انشاءاللہ. تو پرسوں پھر فون پہ ملاقات ہوگی. نہیں یار، ویسے مذاق کے علاوہ تمہارا عید کا شیڈیول سن کے میری رائے بدل گئی ہے تمہارے بارے میں. تم ایک بھلے آدمی لگے ہو مجھے. بڑی مہربانی ہے جو آپ نے مجھے داد دیا، مگر عیدی نہ بھولنا. تمہاری مہربانی. یہ نہیں پوچھو گا کیوں بھلے لگے ہو. کیوں جی، میں کیوں بھلا لگا ہوں؟ اس لیے تم مجھے بھلے لگے ہو کہ آج ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو عید کے دن ان جو محروم طبقے ہیں یا ان لوگوں سے عید ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کرنے کی
کوشش کرتے ہیں جن سے بہت کم لوگ عید ملتے ہیں، جن سے کوئی عید نہیں ملتا. ہم عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، عزیز رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، یعنی ہم کئی قسم کی نیکیوں میں کسی نہ کسی انداز میں حصہ ڈالتے ہیں. لیکن اس بات کا بہت کم خیال کرتے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں محروم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کریں. ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. جنید صاحب میرا ساری زندگی یہ شیڈول رہا ہے، ساری زندگی بے شک سارا سال میں اوپر سے نیچے کو ملنا شروع ہوتا ہوں، عید والے دن میں نیچے سے اوپر کو جاتا ہوں. بہت خوبصورت بات. سب سے پہلے میں جا کے مسکین رشتہ داروں کو ملتا ہوں، قبرستان بھی جاتا ہوں سویرے ضرور، اور صرف اپنے رشتہ دار کی قبر پہ نہیں میں پھول شول ڈالتا یا دعا مانگتا، آلے دوالے بھی جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ بھی فاتحہ بھی پڑھتا ہوں اور پھول بھی ڈال کے. بہت خوبصورت بات ہے. اور اگر ہم عید کے دن اپنی یعنی پورے دن میں سے صرف 1 یا 1.5 گھنٹہ اس کام کے لیے اس نیت کے ساتھ وقف کر دیں کہ ہم نے چند ایسے لوگوں کو ملنے ہیں جن سے بہت کم لوگوں نے عید ملی. یہی میں کہنے لگا تھا، اس نے سن تو لو، میری بات سنو، میری بات سنو. میں نے جو کہنا تھا قبرستان کے حوالے سے، میں گورکن کو بھی ضرور مل کے آتا ہوں، اس کو عید میں. یار اب میں تمہاری کتنی تعریف کروں، میری بات تو سنو. تعریف کی نہیں میں بات بتا رہا، میں اپنا شیڈول تمہیں بتا رہا. تمہیں یاد ہے پچھلے سال ایک چینل پر ایک ویڈیو فوٹیج چلائی گئی تھی جس میں ایک پولیس اہلکار سے انٹرویو کیا گیا تھا کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بھی آج اپنے بچوں میں ہوتے اور تم عید ملتے ان سے؟ تو وہ بیچارہ پولیس اہلکار بے ساختہ رو پڑا تھا. اس نے کہا پچھلے 24 سالوں سے میری یہ روٹین ہے، میں زیادہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو میں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں میں عید نہیں منا پا رہا، اور وہ یہ کہتا ہوا رو پڑا تھا. ہم جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جاتے ہیں، جب عیدگاہ میں داخل ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو لوگ جو یعنی وہاں پر درجنوں کی تعداد میں پولیس ہے، وردی میں کھڑے ہیں بیچارے، ان ہماری سے ہم کبھی عید ملنا تو دور کی بات ہے، یعنی ان سے نگاہ بھر کے دیکھتے بھی نہیں ان کی طرف، سلام بھی نہیں کرتے. بالکل صحیح. یار تم یہ محلے کے موچی دھوبی کو، محلے کے نائی کو، محلے کے کسی غریب آدمی کو، اس طرح کے لوگوں کو، یہ جو سپاہی ہماری حفاظت پہ کھڑے ہیں، ان لوگوں کو تم عید ملو، ایمان سے تمہیں ایسے لگے گا کہ میں نے ساری کائنات کو جفی ڈال. بالکل. اور میں تو کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کے ہم چلیں، یہ حسب حال کے توسط سے یہ درخواست کی جائے لوگوں سے کہ اس روز عید والے دن ایسی جو ایمرجنسی سروسز پہ ڈپیوٹ لوگ ہیں، جو وہاں پہ سروسز انجام دے رہے ہیں، پولیس اہلکار ہیں، دیگر جو ضروری سروسز دے رہے ہیں لوگ، ان کے لیے اگر عید یعنی ان سے عید بھی ملی جائے، ان کو اپنی خوشیوں میں عملی طور پہ بھی شریک کیا جائے، ان کو سوئیاں کھلا دی جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی خوشی شیئر کی جائے تو ان کی عید میں معمولی سی خوشی آ جائے گی. یار تم عید والے دن نہ کسی بھی ہسپتال میں اگر چلے جاؤ، بالکل جا کے تم بغیر کسی وجہ کے کسی سلام دعا کے جا کے سارے مریضوں کو وارڈ میں ہاتھ ملا کے عید مبارک کہہ کے اور دعا کر کے آ جاؤ، یار اللہ آپ کو صحت دے گا، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ فکر نہ کرو، وڈی عید تم گھر میں کرو گے، تم گھر آ جاؤ، تم دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے، اور ان کے چہرے سب کے بدل جاتے ہیں. بہت، ان کے لیے سب سے بڑی اس دن کی عیدی یہی ہوگی. یار مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک انکل تھے اللہ بخشے، سرور میر صاحب. لو جی عید والے دن میں ان کے ساتھ رکشے پہ ایک جگہ پہ گیا، ادھر سے ہم جب اترے نا تو سرور میر صاحب مرحوم نے اچیچا اس کو پیسے پکڑائے اور ساتھ اس کو عیدی ملی. تو میں ہنسنے لگ گیا، تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ پتر یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی عیدی ملنی چاہیے، صرف سفر کے لیے ہی نہیں ہوتا، یہ انسان بھی تو ہے نا، اس کو انسانیت کا بھی ایک رشتہ سمجھنا چاہیے. واقعی کسی کی خوشی کے لیے اسے جا کر عید ملنا نا بہت پیارا احساس ہے. بالکل یہی تو میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ آ جانا عید والے دن. یار تم پیسے مانگ رہے ہو، عید نہیں مل رہا ہے. یار وہ پیسے نہیں ہوتے، وہ عیدی ہوتی ہے، خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیا کرو. نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یار اس نے بھول جانا ہے. یار تم ابھی مجھے دے دو، میں خود ہی بچوں کو عید والے دن دے دوں گا. انڈیا میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہر میری بات کو، سیریس بات کو بھی ہاتھ میں ڈال دیتے ہو تم لوگ. یار آج ادب پارے میں اگر میں فراز کے علاوہ کچھ سناؤں گا تو یہ زیادتی ہوگی. تمہیں پتہ ہے نا یار کل ان کی 3ری برسی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت بڑا شاعر ہوا ہے. کیا بات. نو ڈاؤٹ. فراز لکھتے ہیں بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے، کوئی بھی رت ہو اس کی چھب،
फिजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता-ए वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम हो, न ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी के आईना हया करे, न इख्तलात में वो रम के बदमज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सपुर्दगी के ज़िच करे नवाज़शें, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अज़ाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती ख़राब हो। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे, मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूँ, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूँ। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं इस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं, न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे ज़ोम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया, भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। हाय 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 हाय, बहुत खूबसूरत, आज तो ऐसे कलाम सुनाया जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका गुजर गया। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। क्या कहने। लो जी, अब फराज की ठंडी हवाओं के बाद ये के चक्कर झूलने लगे। फराज ने अपने महबूब के रोने रोए और ये बेचारा अपने महबूब वतन के रोने रोएगा। ओहो। ये कहता है, भला सा एक दौर था, न कोई भी दो नंबरी, न कोई ये थे चोर था, न उसको पड़ता मोर था, न लोग इतने दूष थे कि मामा गिरियां करे, मलोक मेवा जात था फ्रूट गाजरे तरे। हाय हाय हाय, न नित नए ये डिब्बे थे, न महंगे महंगे जूस थे, न कोई शाह खर्च था, न लोग मक्खी चूस थे, न फल का रेट पूछ कर कभी पड़ी थी मिर्गियां, न रोटियों का साइज देख पैंदियां सी दंदला। आसान सस्ते खेल थे, बस एक गुल्ली डंडा था, उसी से ताया जी ने कई बार खूब फंडा था। हाय हाय हाय, उसी से ताया जी ने कई बार खूब फंडा था, गली में करके खुत्तियां लगाते सब टोल थे, न आती थी चलाकियां सभी यहाँ शडोल थे, न नून मीम काफ था, न ऐन सीन शीन था, न इतनी शर्ट टाइट थी, न इतनी ढिल्ली जीन थी, न ये ख्याल था अगर हवा चले तो गिर पड़े, न कान में थी बालियां, न बाल ही थे यूं खड़े, न 8 इंच हील थी ये पहुंचे गोडों तक चढ़े, न हाथ में मोबाइल था, न मैसेजों के रफड़े। मगर ये कैसा दौर है, ये चेंज कैसी आ गई, कहा था खाला जी जिसे मेरी कमेटी खा गई। मटन का हाल देखिए कहां पे रेट चढ़ गए, सुनी जो उसकी कीमतें गशी के दौरे पड़ गए। अजीब हेर फेर है कि अन्य हाथ बटेर है। हाय 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 हाय, ये अल्लाह तुझे माफ कर दे, बहुत बड़ा शायर हुआ। बाकी ये तो बहुत बड़ा शेर कह रहे हैं। एक मिनट यार, बहुत बड़ा शेर। जब मेरी बारी आई हो तो बीच में ना बोला करो। लोगों को देखो जो टीवी के बाहर पगड़े डाल रहे हैं, सुने जरा नायरीन। हाय हाय हाय, अजीब हेर फेर है कि अन्य हाथ बटेर है, वही बड़ा है रहनुमा जो पा गया कमेर है। हाय हाय, हुई है मेरे मुल्क के अवाम की ये हालतें कि ख्वाब में भी आती है तो सिर्फ लोड शेडिंग। ना उनका मुंह ना मत्था है, जो गाता है वो थत्था है। ये ना सेंस देखो इस वक्त की। थत्थे को किसी ने पहली दफा इतना स्मूथ इस्तेमाल किया। ना उनका मुंह ना मत्था है, जो गाता है वो थत्था है, जो गा 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 गया वो गाना टॉप पर रहा। जो गा 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 गया वो गाना टॉप पर रहा। पढ़ाइयों से खार है कि बैग में गटार है, किताब उनकी फेसबुक है सर पे जो सवार है, बसाती कैट वॉक है कि फैशनों पे जोर है। नहीं लगे नशी लगे ये नस्ल कोई और है। हाय 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 हाय, नहीं लगे नशी लगे ये नस्ल कोई और है। और ये तेरे सदके जाऊं, वाह ये वाह लौट लिया मेला। आज तो जनाब सलीम पीछे तूड़ों में भी नजर आया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। हाय हाय हाय, करबार ये काला मुर्गा मंगा के रखो, आज सदका देना पड़ेगा।
नाज़रीन ये हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। बल्ले बल्ले बल्ले, कभी मुंह से न कहना कि वाह ये वाह, ऐसे तुम कंजूस मक्खी चूस। जेजी साहब पेश कीजिए अपनी गर्मा गर्म मुखबरियां। डिश 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 हाय, डिश हाय। गर्मा गर्म है ना, इसलिए सप साड़ रहा है बेचारा। ख़वातीनो हज़रात, पहली मुखबरी ये है जनाब कि आप मीडिया के ऊपर रौला सुन रहे हैं कि MQM और हुकूमत दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं, आपको पता ही है, आप देख रहे हैं। ईद से पहले पहले कोशिश की जा रही थी कि ये वापस MQM जो है हुकूमत में आ जाए, और इसमें 27वीं की रात जो है ये तय पाई हुई थी। लेकिन सिंध के गवर्नर साहब और सदर साहब के दरमियान मुलाकात में वजारतों की तफसीलात तय नहीं पाई। मुखबर मेरा ये बताता है कि MQM ने वजारत बल्दियात और वजारत दाखिला का मुतालबा किया कि ये दो बस हमें दे दो, हमें नहीं पता, बस नहीं सुलह करनी है तो फिर ये दो वजारतें होंगी। अजीज साहब उन्होंने ऐसे भी किया था? ये तो यार, ये लड़की मुझे किसी से भी चित्र पड़वा सकती है, खुद भी परफॉर्मेंस डालनी होती है। अच्छा सॉरी, राइटर नहीं लिख के देता कि यहाँ आंसू निकलेंगे, वो निकालने पड़ते हैं। नाजरीन, इसलिए अब मेरा ख्याल है कि ईद तक ये मामला डिले हो गया है। अब MQM ईद के ऊपर वापस हुकूमत में आएगी या ईद के बाद छुट्टियों के खत्म होते ही फौरन अस्सलाम वालेकुम, ओके खुदा हाफिज़, ये हो सकता है। नायरीन, अचकड़े इस्तरी कराई जा रही हैं, गड्डियां शड्डियां साफ की जा रही हैं, उनकी झंडियां जो हैं वो ऐसे ऐसे हिला के देखी जा रही हैं, हिलती हैं कि नहीं। मगर मुखबरी की मेखब मैं निकालने लगा। अच्छा। MQM की क़यादत में हुकूमत में शामिल होने के मुतल्लक दो राय पाई जाती है। अच्छा। एक राय ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत में शामिल हुआ जाए, और दूसरी राय ये है कि नहीं, इस तरह हमारी पब्लिक में साख खराब होगी, इसे जरा डिले करना चाहिए। अब देखें किस राय का फैसला मान लिया जाता है और किस पे अमल किया जाता है। लाजन हंसाना करो, इसमें कहते हैं ये करते हैं। यू आर एन आर्टिस्ट, ही जर्नलिस्ट, आई एम आउट ऑफ लिस्ट। अगली मुखबरी जी जो दूसरी मुखबरी सुना रहा हूं वो ये है जनाब कि मुस्लिम लीग के जितने ग्रुप बन गए हुए हैं, आपको पता है उतने ब्लड के ग्रुप नहीं होते। इनका जो नून लीग ग्रुप है, उसके सिंध के जो लीडर हैं जनाब गौस अली शाह साहब, आपने अखबारों खबरों में चैनलों पे देखा है कि वो नून लीग के साथ नाराज हो गए हुए हैं, क्योंकि उनको क़यादत ने पार्टी के अंदर को अच्छा ओहदा नहीं दिया, इसलिए। और ऐसी कोई बात नहीं, उनको को खाने पीने का शौक नहीं है गौस अली शाह साहब को, दंद बेचारों के हिल गए हुए, उन्होंने क्या करनी है कोई चीज, सिर्फ उनको ये है कि मैं एक सीनियर आदमी हूं, मुझे ओहदा तो ठीक दिया जाए। अच्छा। इसलिए वो नाराज हैं। और अभी शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब खादमे आला सिंध तशरीफ लेके गए हैं, कराची के हालात और वाकयात पे अफसोस करने और अपनी दिल की पड़ास निकालने, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे राब्ता किया होगा लाइमन के मैं आ रहा हूं और आपको भी उधर आना चाहिए और इकट्ठे फिर सारा दौरा करेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि गौस अली शाह साहब ने आगे से कोई बहाना बूना लगा दिया होगा कि मुझे रोया लग रहा है, मैंने सवेरे दही नहीं खाया, मैं भूल गया था, होता है दही नहीं मिलता आजकल, या कोई और बहाना बना दिया होगा कि मेरे बड़े मुंडे के छोटे मुंडे की सालगिरह है, वो मुझे बहुत प्यारा है, मैं उसको मिस नहीं कर सकता, कोई होता है बहाना, इस तरह के 100 होते हैं। अच्छा जनाब, वो पूरे दौरे के दरमियान शहबाज शरीफ साहब के साथ ना कहीं नजर आए हैं और ना ही उनको एयरपोर्ट पे लेने गए हैं, उनके अभी तक नाराजगियों के तासुरात वैसे के वैसे ही हैं। नायरीन, गौस अली शाह साहब की नून लीग से नाराजगी जो चल रही है, इस दौरान पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने गौस अली शाह साहब पे डोरे डालने की भी कोशिश की है, मगर गौस अली शाह साहब ने आगे से कहा कि अकल कर यार, मेरी को उम्र है। पंजाबी में कहा होगा गौस अली शाह साहब ने, यार जितनी उनकी उम्र है नहीं पता चलता मुंह से उर्दू निकल रही है, पंजाबी निकल रही है या सिंधी निकल रही है। और वैसे भी वो असूल पसंद आदमी है गौस अली शाह साहब, तुम्हें नहीं पता उनका।
नायरीन, अब इस मुखबरी की मिख ये है कि गौस अली शाह साहब अपना एक अलहदा ग्रुप बनाने के लिए सोच रहे हैं। कागज वर्क हो रहा होगा जिसे पेपर वर्क कहते हैं इंग्लिश में। अब आपको शायद मुस्लिम लीग गैन ग्रुप भी नजर आना शुरू हो जाए। नायरीन, जो अगली मुखबरी में आपकी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इसको तो खुशी चढ़ती है मेरी उर्दू गलत निकले। वो ये है नायरीन के एक असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं जनाब नसरुल्लाह गोंदल साहब, जिनका मैंने आपको बताया था कि तगड़ी सिफारिशों के साथ इधर उधर ट्रांसफर होते होते पहुंच गए थे पासपोर्ट सेल में। अब उनको फिर एक तगड़ी सिफारिश, ऐसी सिफारिश, हाय 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 हाय, वो शख्सियत जो हर सियासी जमात के कायदीन जो हैं, बड़े बड़े हेड, उनके साथ उनकी बड़ी हंसी मजाक भी है और उनका फोन वो सारे कायदीन खड़े होके हंस हंस के सुनते हैं। ले हुक्म करे। यार बताया करो जब मैं बंगा लग रहा हूं। मैं इसलिए नहीं रोक रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम शायद नाम ले दो गुफ्तगू करते हुए फोन पे। मैं बंगा जरूर हूं, मैं पागल नहीं हूं। नायरीन, आई एम सॉरी फॉर माई बोंगियास। नायरीन, अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उस तगड़ी सिफारिश के साथ वापस कराची अराइवल पे लग गए हुए हैं। अराइवल और डिपार्चर पे ड्यूटी बहुत तगड़े बंदे की लगती है नायरीन, क्योंकि वहां पे टॉफियों टिक्कियों के ढेर लगे होते हैं। नायरीन, एयरपोर्ट के असूलों के कवायदों के रवाबत कह दो, रवाबत। हाँ, रवाबत हो तो फिर कायदो जवाबत जो है वो नहीं रहते। मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं बौंगा हूं, पागल नहीं हूं। कैसी खुशफहमी है। नायरीन, कवायदो जवाबत के मुताबिक कोई भी बंदा एयरपोर्ट की इन सीटों पे 18 महीने से ज्यादा नहीं बैठ सकता, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मगर क्या कहते हैं सियाने के, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सॉरी, ये नहीं इधर कहना चाहिए था, चूंकि एयरपोर्ट पे भैंस का दाखिला ममनू होता है। नायरीन, ये ऑफिसर्स फिर सिफारिशों से इधर बैठे रहते हैं। एक इंस्पेक्टर जुल्फकार साहब भी हैं उधर कराची एयरपोर्ट के ऊपर 3 साल से वहां टिके हुए हैं, और ये भी पहुंच गए हैं गोंदल साहब उधर। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।